نمازی کے سامنے سے نہ گزرنے کی حکمت، نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ توفیق صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں۔ توفیق صاحب اللہ ہی جانے کیا حکمت ہے۔ بظاہر سرسری غور سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے نماز پڑھنے والے کی توجہ بڑھتی ہے۔ اگر آپ شریعت ہمیں اجازت دے دیتی نمازی کے سامنے سے گزرو تو سارا ایک رش لگا ہوتا، لوگ آ رہے جا رہے ہوتے، وہ تو نماز تو پھر نماز نہ رہتی۔ بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، باقی اللہ کی حکمتیں اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ گاڑی کی انشورنس کا حکم۔ میں نے 3 سال کی قسطوں پر گاڑی خریدی ہے، اگر میں 1 سال یا 2 سال میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ نیز کیا گاڑی کی انشورنس کرانا بھی ضروری ہے؟ ایک بندہ، بھائی اس بندے کا نام بھی تو ہوگا نا کوئی۔ ایک بندے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو قسطوں پہ گاڑی خریدی ہے، اگر آپ 3 سال کی قسطوں پہ خریدی اور آپ 2 سال میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس پیمنٹ کی وجہ سے اگر وہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ 3 سال پہ آپ نے گاڑی خریدی فار ایگزامپل 20 لاکھ کی، یہ قسطیں طے ہوئی تھیں، اب آپ چلے گئے اونر کے پاس کہ بھائی میں 1 سال میں پیمنٹ کرتا ہوں، مجھے ادھر سے ڈسکاؤنٹ کر دو، 20 لاکھ کے 15 لاکھ کر دو، 18 کر دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قسطوں کے کاروبار کے لیے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس مجلس میں جب آپ گاڑی خرید رہے تھے یا کوئی بھی چیز خرید رہے تھے، اس مجلس میں جو قیمت ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ گریبی میں معاف کر دے مالک تو ایک الگ بات ہے، یا آپ گریبی میں اضافی پیسے دے دیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس بیس پہ پیسے کم کر دینا کہ میں کیش دے رہا ہوں یا جلدی دے رہا ہوں، اس بیس پہ پیسے بڑھا دینا کہ میں 3 سال کے بجائے اب 4 سال میں دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسی مجلس میں طے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ مقتدی کب سلام پھیرے گا؟ مقتدی کو سلام کب پھیرنا چاہیے؟ امام کے ساتھ جب وہ ایک سلام پھیر دے یا جب امام دونوں سلام پھیر دے؟ بلال صاحب گودھرا انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ اس بارے میں دونوں آراء ہیں فقہاء کرام کی۔ جو امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے، جو سعودی عرب میں جس پر عمل ہوتا ہے، اس کے مطابق امام جب دونوں طرف سلام پھیرے پھر آپ سلام پھیریں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ ہے اس کے مطابق جب امام ایک طرف سلام پھیرے تو آپ بھی پھیر دیں، جب یعنی دونوں سلاموں کا انتظار نہ کریں آپ۔ تو ہم چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس حساب سے اس پر آپ عمل کریں۔ دونوں طرف روایات ملتی ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں۔ لفافے میں پیک کر کے چیز تولنے کا حکم۔ بعض چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، جب ان کو شاپر میں ڈال کر تولا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پیسے بڑھ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ شاہد محمود سرگودا سے۔ پیسے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ مثال کے طور پر گولڈ ہے یا ایک عام سادہ سی کوئی چیز ہے، گولڈ کی میں مثال بعد میں دیتا ہوں، آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز شاپر میں ڈال کے تولی ہے تو 1 کلو کی چیز تھی تو شاپر کا بھی تو کوئی ویٹ ہوگا نا۔ تو جناب شاہد محمود صاحب آپ سرگودا کے ہیں ماشاءاللہ، ہمارا ننیال بھی سرگودا میں یہ تو بہت آنا جانا ہمارا رہتا ہے سرگودا، تو کبھی آئے تو انشاءاللہ لفافے میں تول کے آپ جلیبیاں آپ کو بھی کھلائیں گے، آپ سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو لفافے میں ڈلی ہوئی چیز ہے نا، اس کی وجہ سے ویٹ اتنا بڑھتا نہیں ہے، لفافے کا وزن کتنا ہوتا ہے بیچارے کا، تو یہ اتنا معمولی سا فرق آتا ہے کہ کسٹمر بھی اس پہ راضی ہوتا ہے، بیچنے والا بھی اس نقصان پہ راضی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اور جو چیزیں بہت ہی ان میں یعنی ملی گرام کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ان کو لفافے میں تولا ہی نہیں جاتا، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ان کو لفافوں میں نہیں تولا جاتا جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کیونکہ اس میں لفافے کے ویٹ سے قیمت میں بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو نارملی جو چیزیں لفافوں میں تولی جاتی ہیں تو لفافے کا وزن بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس وزن کی وجہ سے لوگوں کے معاملات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چیزوں میں اگر تھوڑا سا ویٹ میں اضافہ بھی ہوگا تو اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ چونی بھی نہیں بنتی۔ وہ اگر اسکول سے چھٹی نہ ملتی ہو تو جمعہ کیسے پڑھیں؟ اسکول میں رہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہاں اسکول اسلامک نہیں ہے تو چھٹی نہیں ہوتی، تو اب جمعے کی نماز کی ادائیگی کیسے کریں گے، یا پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ محمد حمزہ اتر پردیش سے۔ بھائی جمعہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسکول میں رہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جائے تو ایسے اسکول میں آپ کے لیے جاب جائز نہیں ہے، کیونکہ جمعے کی نماز اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، مسجد موجود ہے، تو کسی صورت میں آپ کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ
انتظامیہ سے پہلے سے بات کر لیں، بھائی جمعہ تو ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، ہم اس میں نہیں آپ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا کوئی قانون پاس کروائیں اکثر جمع ہو کر کہ بھئی یہ جمعہ اور یہ سب چیزیں، تو دیکھیں عید کے دن بھی تو چھٹی ملتی ہے نا، کہ بھئی ہمارے ایک دن ہے، سال میں ایک دن آتا ہے عید کا، وہ کام کا ڈے نہیں ہوتا ہمارا، تو اس میں اکثر ملکوں میں مسلمانوں کو چھٹی ملتی ہے، تو جمعے کی نماز کے لیے بھی مسلمانوں کو چاہیے کوئی قانون سازی کی کوشش کریں، حکومت سے پرمیشن لیں، پہلے سے ایگریمنٹ۔ بہرحال اگر آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، استطاعت ہے، اس کے باوجود آپ نہیں پڑھ رہے صرف اسکول کی وجہ سے، تو آپ سخت گناہ گار ہوں گے۔ تلاوت سنتے ہوئے ہوم ورک کرنا کیسا ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے اسکول کا ہوم ورک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اویس خان علی گڑھ سے۔ بھائی نہ کریں آپ، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، بہتر یہی ہے کہ یا تو قرآن سنیں یا ہوم ورک کریں۔ کیا علم پھیلانے والے پر رحمتیں برستی ہیں؟ ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا کہ جو شخص خیر کی بات سکھاتے ہیں اس پر اللہ فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ محمد صاحب پانامہ سے۔ جی ہاں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بہت سے علماء نے اس کی تصحیح کی، اگرچہ بہت سو نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے اللہ اس کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت ایک عام عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم پر۔ تو علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خاص خیر کی بات پھیلانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔